صل على سيدنا ومولانا محمد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اس سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 116 117. ان آیتوں میں کل قیامت کے دن کے محاسبہ عمل کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا سوال، پھر ان کا جواب. پچھلی آیتوں میں آپ نے ایک آیت سنی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام انبیاء کو، رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے. تمام انبیاء سے سوال ہوگا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا. اس کے بعد خاص کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کا احسان جو ان کے اوپر اور ان کی والدہ پر ہوا، اس کا ذکر تھا، جیسا کہ آپ نے سنا. اسی ضمن میں آسمان سے کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان کے نازل ہونے کا بھی ذکر آیا، کیونکہ یہ بھی ایک انعام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قوم پر، حواریوں پر. اب اصل مضمون شروع ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جس طرح تمام انبیاء سے سوال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کا ذکر اللہ نے خاص کر کے ذکر کیا ہے قرآن میں تفصیلی. تمام انبیاء کے ساتھ جو اللہ سوال جواب کریں گے اس کا تو اجمالی ذکر ہے کہ سوال کریں گے، جواب دیں گے. کیا سوال ہوگا، کیا جواب ہوگا، اجمالی طور پہ کہا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسپیشلی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ماننے والے اور ان کی پوجا کرنے والے دنیا میں ایک بہت بڑی قوم ہے. تو ان کے دماغ کی درستگی کے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کو ذکر کیا. آج بھی دیکھا نہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اس واقعے کو، زمانے کو یاد کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم. یہ محاسبہ عمل کا ذکر ہے، کل قیامت کے دن کا ذکر ہے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم سے ہی پکارا، مریم کے بیٹے. اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے بیٹے کر کے پکارے. باقی سب کو باپ کے ساتھ نسبت کر کے پکارا جائے گا کہ فلاں کے بیٹے فلاں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں، کل قیامت کے میدان میں بھی. اب یہاں دیکھیے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، قَالَ کا معنی کہا، یقول کے معنی کہے گا. سمجھ رہے؟ قَالَ کا معنی کہا پاسٹ، یقول کہے گا فیوچر میں. محاسبہ عمل کا کل قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری و امیہ اور پھر میری ماں کی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے میرے اور میری والدہ کو تم معبود بناؤ. اپنی قوم سے تم نے لوگوں سے کہا تھا. پوچھا جائے گا، ابھی پوچھا نہیں،
کل قیامت کے دن میں پوچھا جائے گا. لیکن اللہ نے یہاں پاسٹ کا لفظ استعمال کیا, پوچھا نہیں سمجھے. ہونے والا, فیوچر میں ہونے والے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پاسٹ سے تعبیر کیا, ماضی کے لفظ سے تعبیر کیا. کیوں؟ قرآن کریم آپ دیکھیں گے جنت کا, جہنم کا, قیامت کا ذکر جب آتا ہے تو قرآن کریم اسے پاسٹ کے لفظ استعمال کرتا ہے. کیوں؟ جس طرح سے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کسی کو بھی شک اور شبہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ ہوا, اسی طرح کل قیامت کا میدان قائم ہونا, قیامت واقع ہونا, محاسب عمل ہونا, پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا, یہ بھی برحق ہے. اس بارے میں ذرا برابر بھی شک اور شبہ, ذرا برابر بھی ڈاؤٹ مت کرو, ہونے ہی والا ہے. جیسے ہوا نا, اس ہونے والے واقعے کے بارے میں شک اور شبہ ہوتا ہے کیا؟ میں پیدا ہوا, آپ پیدا ہوئے, شک ہے؟ نہیں. میرے باپ کا انتقال ہوا, آپ کے باپ کا انتقال, شک ہے؟ ہوا نا, ہاں یہ ہوگا بھی ایسے ہی ہے جیسے ہو گیا. شک مت کرو. ایک اس کا ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماضی ہے, مستقبل ہے, پاسٹ اور فیوچر ہے, یہ کس کے لیے؟ یہ ہم جیسے مخلوق کے لیے, ہم لوگوں کے لیے ماضی ہے, مستقبل ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی زمانہ ماضی مستقبل نہیں, اس کے لیے سب زمانہ برابر ہے. سمجھ, اس کے سامنے تو سب کچھ ظاہر ہے, اس کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے. اس کے لیے مستقبل ماضی بولنے کی چیز استعمال ہی نہیں کر سکتے. سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تب اللہ تعالیٰ ماضی کا لفظ استعمال کرے, مستقبل کا لفظ استعمال کرے, حال کا لفظ استعمال کرے, کوئی سا بھی لفظ استعمال کرے, اس کے لیے سارے زمانے برابر ہے, کوئی اشکال ہی نہیں ہونا چاہیے. سمجھ. بہرحال وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, اس واقعے کو یاد کرو, کل قیامت کے دن وہ پیش آئے گا کہ جب اللہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہ یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم, انت قلت للناس, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی, کہ مجھے اور پھر میری والدہ کو الہینی, معبود بنا لو. الہ معبود, الہینی دو معبود, میری کو بھی میری ماں کو بھی, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے. کیا تم نے کہا تھا؟ قال سبحان, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے سبحانک, اللہ آپ کی ذات پاک ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, آپ کی ذات پاک ہے اللہ. اس سے پہلے ایک بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پوجا, حضرت ام حبیبہ, ام سلمہ رضی اللہ عنہما, یہ اصل میں حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے. ام حبیبہ, ام سلمہ, یاد ہے, یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. پہلے یہ بیویاں کسی اور کی تھی, تب ان کے ساتھ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی, کیونکہ مکے میں تکلیف بہت ہو رہی تھی, کفار مشرکین بہت ظلم ڈھا رہے تھے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا شوہر مرتد ہو گیا, ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر کا انتقال, وہ جو شہید ہو گئے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہم جب گئے تھے حبشہ تو شاہ حبشہ جو ہے وہ عیسائی تھا, وہاں کی قوم پوری عیسائی تھی. ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں مجسمہ بنا کر کے لوگ پوج رہے ہیں, وہاں کے لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں. ہمارے اس زمانے سے پوجا ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین مخلوق ہے اللہ کی, جو اللہ کے بندوں کو کیا بنا رہے, معبود بنا رہے, خدا بنا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ وہ قوم ہے کہ ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی تصویر بنا لیتے, مجسمے بناتے, پھر ہار چڑھاتے, پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے. نہیں سمجھ. اسی لیے تو اسلام میں تصویر بنانا, تصویر رکھنا منع ہے, کیونکہ شرک کی بنیاد یہی ہے. شرک کی بنیاد پہلے تو یہ کہا جاتا ہے, دل کو سمجھایا جاتا ہے, ہمارا نیک آدمی بھائی یاد کرتے رہنا, بھولنا نہیں.
بول کر کے کیا کرتے لگا، اس کے بعد اس کی پوجا شروع کر دیتے. یا ایسی قوم، یہ بدترین قوم ہے، پھر یہ کیا کرتے اسی سے اپنا دکھڑا سنا، بگڑی بنانے والا، یہ ہماری مشکل کو آسان کرنے والا، یا ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ایسا عقیدہ گھڑ کر کے کیا کر لیتے بعد میں اس کی ہی بس پوجا پاٹ شروع. یہ بدترین مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے، کسی اور کو بگڑی بنانا والا سمجھتے ہیں، نفع نقصان پہنچانے والا سمجھتے ہیں، غلط. تو بہرحال یہ قوم آج بھی دیکھو، جیسس میری تصویر مجسمے بنا کر کے پوجا پاٹ. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسپیشلی جس کی پوجا لوگ کرتے تھے ان سے ہی پوچھا جائے کیا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے معبود بنا لو، میری والدہ کو معبود بنا لو. ہاں، ان کا عقیدہ ہے تین میں کہ ایک خدا کیا ہے، میری کو خدا کی ماں بھی مانتے ہیں، خدا بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور پھر خدا بھی مانتے ہیں. اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد بنا لی کہ اللہ کی اولاد ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور پھر یہ بھی عقیدہ ان کا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے اختیارات دے رکھے ہیں، وہ چاہے تو کسی کو عذاب بھی دے سکتے، کسی کو آزادی بھی دے سکتے. پھر یہ بھی ایک عقیدہ ہے ان کا کہ جتنے سارے مخلوقات کے گناہ ہیں وہ سب کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا کر کے کیا کر دیا، کفارہ کر دیا. یعنی اب جو لوگ بھی کچھ بھی کر لیں، سب گناہوں کی سزا کس سے مل چکی ہے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو مل چکی ہے. سب بھونڈا عقیدہ، ایک طرف خدا بھی مانتے، خدا کا بیٹا بھی مانتے، دوسری طرف یہ بھی مانتے. اس لیے نا وہ لوگ بہت ہی زیادہ آزاد رہتے، جیسے چاہے ویسی زندگی گزارا، کس کو چاہے اس کو توفیق. ایک مرتبہ جا کر چرچ میں پادری سے پیشاب کا قطرہ کیا کرا لو، اپنے اوپر چھنکا لو، ہو گیا سر. اب اس کو پیشاب کا قطرہ بولے گا اور کیا بولے گا، کیا کون سا قطرہ دیتے ہو معلوم نہیں انہیں، کون سا پانی کون سا جل دیتا ہے معلوم نہیں، گنگا کا کی، یمنا کا کی، نہیں تو کاویری کا کی، نیتراوتی کا، پتہ نہیں، اللہ اللہ. خیر جو بھی ہو، ان کا ایک بیٹا گندا عقیدہ. تو اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے سب کے سامنے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کہا تھا؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جواب میں وہ فرمائیں گے، دیکھیں فرمایا بولے، فرمائیں گے ہونے والا ہمارے لیے فرمائیں گے، جواب میں عرض کریں گے سبحانک، اے پروردگار آپ کی ذات تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، جو بات میرے لیے مناسب نہیں ہے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں. ما یکون لی، میرے اختیار میں نہیں، یہ میرا حق ہی نہیں ہے ایسی بات میں کروں، تو میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں. کہ معبود بننے کے لائق تو صرف آپ کی ذات ہے، میں اپنے آپ کو معبود بنا لوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا بنا لے، معبود بنا لے. لوگ اس کے سامنے جھکیں، لوگ اس کے سامنے جھک کر کے عبادت کریں. ما یکون لی ان اقول، میں ایسی بات کروں، ما لیس لی، جو جس کا حق مجھے نہیں ہے، جس کا اختیار مجھے نہیں ہے، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں. ما لیس لی بحق، جس کا حق مجھے نہیں ہے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں. ان کنت قلت، اگر میں یہ بات کہا ہوتا، فقد علمتا، آپ کو تو معلوم، میں نے اگر ایسی بات اپنی قوم سے کہی ہو، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے. تعلم ما فی نفسی، میرے اندر کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. ولا اعلم ما فی نفسی، لیکن آپ کی ذات میں آپ کے پاس کیا کچھ علم ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہے. جتنا کچھ آپ ہمارے کو بتا دیں اتنا ہی ہمارے کو علم ہے، باقی
آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ میرے دل میں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں، کیا وسوسہ ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں ہمارے کو کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ یہ بات میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہی کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد میں؟ سارے لوگوں کو اللہ کی عبادت میں لگانا۔ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں کہ لوگوں کو میں اپنی عبادت میں لگاؤں؟ میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے، میرا حق بھی نہیں ہے، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور مناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے ایسی بات کہی بھی نہیں۔ اگر کہی ہوتی تو آپ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، بلا شبہ آپ تو غیب کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو چیزیں پوشیدہ ہیں ہمارے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہاں پر بھی دیکھو علام الغیوب جو کہا گیا، غیب کو، پوشیدہ چیزوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ پوشیدہ کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، اسی حساب سے کہا گیا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، سب کچھ ظاہری ہے۔ لیکن لوگوں کو سمجھانے کے، لوگوں سے کوئی سے بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، بہت ساری چیزیں۔ خدا ہمارا اپنا مستقبل، فیوچر بھی کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تو سب کچھ جاننے والے۔ یہاں پر بھی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقرار کریں گے، بتا دیں گے کہ غیب کو جاننے والے صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ پچھلی آیت میں بھی آپ نے سنا کہ وہاں پر بھی سارے پیغمبران کہیں گے کہ آپ ہی کیا ہیں؟ غیب کو جاننے والے۔ تو کوئی پیغمبر بھی غیب کو جاننے والا، جتنی باتیں اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے انہیں پہنچتی ہیں، بس اتنی باتیں ہی وہ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرے ذرے کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں۔ اب تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوجا کرنے والے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسے کیسے عقیدے کھڑے ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے غیب کی بات صرف آپ جانتے ہیں، ایسے میں اگر میں کہہ کر رہوں گا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر میں نے کیا کہا وہ بھی کہیں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو صرف وہی باتیں کہی ہیں لوگوں سے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ جس بات کے کرنے کا آپ نے حکم دیا یا آپ نے اجازت دی، بس وہی باتیں میں نے لوگوں سے کہی۔ ایسی بات جو آپ کے شان کے خلاف ہے، جو آپ کے حکم کے خلاف ہے، یا جس کی آپ نے اجازت نہیں دی ہے، ویسی بات میں نے کہی نہیں۔ ما قلت لهم، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی، الا ما امرتنی به، مگر وہی بات جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، جس کی آپ نے اجازت دی، جو آپ کے مناسب شان کے، بس اتنی۔ وہ کیا بات؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے یہ بات کہی کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں کہا، میں نے یہی کہا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، جو اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے والے، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں ان کے ساتھ میں موجود تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں تھا تو اس وقت تو میں نگران تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کے کیا خیالات ہیں۔ جب تک میں ان میں تھا میں سب کچھ جان رہا تھا، میں ان کا نگران تھا نہیں، لیکن فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، انت الرقیب علیہم، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ان کے نگران تھے۔ جب آپ نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میری قوم کیا کر رہی ہے، اس کا علم مجھے نہیں، آپ نگران ہیں، آپ نگران ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، آپ تو ہر چیز پر نگران ہیں، ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہی ہے، کوئی چیز آپ سے غائب نہیں ہے، ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں پروردگار، جب تک میں تھا تو میں تو جان رہا تھا ان کو، اور میں نے کبھی ان کو شرک کی دعوت نہیں دی، اپنے معبود ہونے، اپنی والدہ کے معبود کی بات نہیں، بلکہ اللہ آپ کی عبادت کا میں نے حکم دیا لوگوں۔
آپ نے جیسے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ ان کی نگران تھے، آپ تو ہر چیز پر کیا نگران ہیں، تو آپ اچھی طرح جانتے پروردگار میں نے تو ان کے یہ بات نہیں کی۔ صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقرار کریں گے، سارے لوگ سنیں گے یہ بات، سب لوگ، سارے عیسائی، وہ مشنری والے، فلاں فلاں، کیتھولک بولو، پروٹسٹنٹ بولو، سارے جتنے بھی عیسائیوں کے فرقے سب حاضر ہیں، سب سن رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بات میں درمیان میں بھول گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے نا، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا، یہ جو میں آپ کو بول دیا آپ سن رہے ہیں، اس جملے میں کتنا وزن ہے، کتنا، کیونکہ قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑا ہی خوفناک ماحول ہوگا، سب لوگ نفسی نفسی، کپ کپی طاری ہوگی لوگوں کے اوپر، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، ایسے میں حضرت سارے انسانوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ بعض تفسیری روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کپ کپی طاری ہوگی جواب دینے کے لیے، سمجھ لو۔ اور بات تفسیری روایت میں یہ بھی ملتی ہے بات کہ 500 سال تک تو جواب ہی نہیں بن پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنا مطلب قیامت کا میدان ایسا ہوگا نا، ایسا خوفناک و منظر ہوگا، ہم اور آپ اب یہاں رہ کر کے کیا نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی بات ہے، قرآن کریم میں ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کیسا دن ہوگا، دوبارہ جب زندہ ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، سارے مناظر کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کپ کپی تاریخ، اب تھوڑا بہت، پھر اس کے بعد جواب ان سے بن پڑے گا، وہ جواب اس طرح دیں گے، یعنی سوال کیا فٹ سے جواب ان سے نہیں بن پڑے گا، یہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، اللہ عالم۔ تو یہ ہے قیامت کے منظر کا، قیامت کے دن کا ایک منظر۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے، اب ان کی بات ختم نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ جب تک میں تھا وہاں پر لوگوں میں آپ اچھی طرح جانتے تھے، جیسے آپ نے مجھے اٹھایا تو آپ نگران تھے، اس کے بعد کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عباد، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ سب آپ کے بندے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ سزا دیں گے تو آپ کو سزا دینے کا بھی حق ہے، اختیار ہے، کیونکہ سب آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ نے انہیں بخش دیا، معاف کر دیا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ تو بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے۔ یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اور ان کا اقرار۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب، اس کا ذکر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی